رمضان مہربان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو غزوہ لڑا گیا، اس میں غیرت، حمیت، جذبہ، ایمانی قوت، یہ سارے عنصر شامل تھے جو میدان میں لے کر آ گئے مسلمانوں کو اپنے گھروں سے نکال کر۔ اور جو مفتی صاحب نے تذکرہ کیا کہ 13 سال ان کو ممانعت تھی، تو اب وہ وقت آ چلا تھا کہ ایک ریاستی نظام قائم ہو، نظام قانونی نظام ہو، اقتصادی نظام ہو، سیاسی نظام ہو، معاشی نظام ہو، جتنے نظام ہیں اللہ رب العزت کے احکامات کے تابع ہو کر چلیں۔ اور جو مسلمان جس کٹھن دور سے نکل کر آئے تھے، جو ظلم و ستم سہ کر آئے تھے، ان کا قلع کما کیا جائے۔ اور اپنے ایک ریاستی نظام کو منوانے کے لیے، مسلمانوں کو اپنی طاقت کا لوہا منوانے کے لیے وقت کی ضرورت تھی کہ اب مسلمان حملہ آور ہوں، یا مسلمان جنگ کریں، یا مسلمان جہاد کریں۔ اب جب آپ دیکھتی ہیں کہ ہجرت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ بھی معاہدات کیے، قرب و جوار میں جو قبائل تھے ان کے ساتھ بھی معاہدات کیے، اور دوسری جو دیگر لوگ تھے وہاں پر اپنے ریاستی اداروں کی دھاک بٹھانے کے لیے اور وہاں پر اپنا لوہا منوانے کے لیے تمام معاہدات شامل ہوئے۔ لیکن چونکہ ایک کفار سے پرانی دشمنی چلتی ہوئی آ رہی تھی، اور بیت المکرم وہاں موجود تھا، قبلہ دوم وہاں پر موجود تھا، اب چونکہ وہ کفار جو تھے وہ اس زعم میں تھے کہ جس طرح ہم نے ظلم و ستم ڈھائے ہیں مسلمانوں کے اوپر، تو اب ہم بھی ان کے اوپر دوبارہ وہی ظلم و ستم ڈھا سکتے ہیں۔ لیکن وہ یہ بات بھول گئے تھے کہ جو انصار تھے، جو مہاجر تھے، اور وہ جہاں آباد ہوئے تھے جا کر، وہ یثرب سے مدینہ منورہ بن چکی تھی، اور وہاں کے لوگ نبی علیہ السلام کے اوپر جان لٹانے کے لیے تیار تھے۔ اب جب یہ لشکر آمنا سامنا ہوا تو وہاں کفار کے لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ واپس چلو۔ میں یہاں پر جو ان کے جاسوس تھے انہوں نے واپس آ کر یہ خبر دی کہ ہم وہاں پر ایسے گھوڑے والے دیکھ رہے ہیں جن کے پاس ساز و سامان تو اتنا نہیں ہے، لیکن وہ موت کے گھوڑے پر سوار ہیں، وہ اپنی زندگیوں کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو لیکن کفار نہیں مانے، وہی اپنے پرانے زعم میں باطل میں تھے، جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا۔ تو وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا صفایا کر دیا جائے، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے باب بند ہو جائے۔ لیکن وقت کی ضرورت یوں تھی کہ مسلمانوں کو ایک ریاستی نظام قائم کرنا تھا، اللہ رب العزت کا احکامات کے تابع ہو کر فیصلہ کرنے تھے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو آگے پہنچانا تھا، اس وجہ سے یہ غزوہ وقوع پذیر ہوا۔ رمضان مہربان۔